جب تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ عظمت محنت میں بادشاہوں نے کی ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے تھے محنت، بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی ذاتی آمدنی کیا تھی، ذاتی انکم کیا تھی، کس چیز پر گزارا کرتے؟ تو دو چیزیں تھیں، ایک کتابت لکھتے تھے، ایک سینہ ٹوپیاں سیتے تھے، قرآن حکیم لکھتے تھے. یہ ان کی ذاتی آمدنی تھی، اس سے ذاتی گھر کا خرچہ چلتا تھا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دین اسلام نے جتنی محنت اور محنت کش کی عظمت کو ظاہر کیا ہے اتنے کسی دوسرے نظام نے ظاہر نہیں کیا، کسی دوسرے نظام نے ظاہر نہیں کیا. اسی لیے قرآن حکیم میں جگہ جگہ جہاں پہ اس چیز کا تذکرہ آتا ہے عظمت کے ساتھ آتا ہے، فضیلت کے ساتھ آتا ہے. اور حق تلفی کے معاملے میں اتنی سختی اختیار کی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آخری 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 سانسیں جب لے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آخری وصیتیں ملتی ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی تاکید اور اپنے ماتحت جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. ایک اور وصیت ملتی ہے اسی پیرائے میں اور اسی حالت میں، اپنی خواتین کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. جب ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر ایک غلام غلطی کرے تو کتنی مرتبہ اس کو معاف کرنا چاہیے؟ میں لفظ غلام استعمال کر رہا ہوں، آج کل غلام کوئی نہیں ہے، غلاموں کا رواج ختم ہو چکا ہے. زر خرید غلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ملازم کے بارے میں نہیں پوچھ رہا. ملازم کے حقوق تو غلام کے حقوق سے بہت اوپر ہوتے ہیں. ملازم میرا اور آپ کا زر خرید نہیں ہوتا، غلام زر خرید ہوتا ہے، اس کا وجود سارے کا سارا انسان کو دیا جا چکا ہوتا ہے. غلام کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی غلام اگر غلطی کرے تو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ یعنی ایک غلطی معاف کر دینی چاہیے، دو پھر مواخذہ؟ قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیا جملہ استعمال کیا. فرمایا میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر 70 مرتبہ بھی غلطی کر دے تو معاف کر دینا ہی بہتر ہے، معاف کر دینا ہی بہتر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ ہم یہ حدیث تو سنتے ہیں، حدیث سن کے آگے نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مجھے اور آپ کو اس سے کہیں آگے لے جانا چاہتے تھے کہ ایک ایسا وقت تم پر آئے گا، ایک ایسی گھڑی تم پر آئے گی، ایک ایسا موقع تم پر آئے گا کہ تم بھی چاہو گے کہ تمہارا خالق تمہیں معاف کر دے، تمہارا خالق تمہیں معاف کر دے. تو تمہاری غلطیاں پھر 10-20 تو نہیں ہوں گی نا، 40 تو نہیں ہوں گی، 70 تو نہیں ہوں گی، بے حساب غلطیاں، بے حساب خطائیں. فرمایا اس وقت تم اپنے مولا سے کیا امید رکھو گے؟ اللہ ساری ہی اگر معاف کر دے، ساری ہی معاف کر دے. جب تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے اور تمہیں جنت میں بھیج دے، تو پھر آج اپنے غلام کی 70 غلطیاں معاف کرو، یعنی کثرت کے ساتھ غلطی کو معاف کرو. یہ درس دیا ہے دین نے، یہ سکھایا ہے دین نے. پھر خیال رکھنا کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں معاشرے کے اندر کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے. کبھی کوئی لاش آپ پنکھے سے لٹکی ہوئی دیکھتے ہیں، کبھی بلند عمارت سے گرتا ہوا غریب انسان دیکھتے ہیں، کبھی زہر کے ٹیکے لگا کے اپنے بچوں کو ہلاک کرنے والا اور خود مرنے والا انسان دیکھتے ہیں، کبھی آپ نہر کے اندر چھلانگ لگانے والی عورت اور اس کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹرین کے اوپر اس کی پٹڑی کے اوپر کھڑی ہوئی وہ عورت جو آپ کے لاہور میں کھڑی ہوئی تھی، 1 دن کا فاقہ، 2 دن کا فاقہ، 3 دن کا فاقہ، بچے بلک رہے ہیں، کوئی چیز میسر نہیں ہے. کیا اسلامی معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں اسلام یہ بتاتا ہے میرے اور آپ کے آقا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ پریشان ہوئے کون مومن نہیں؟ فرمایا جو خود سیر ہو کے سوتا رہے، اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپتا رہے، وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں. جو پکھے سے جھول گیا اس کا کوئی پڑوسی نہیں، جو نہر میں چھلانگ لگا گیا اس کا کوئی پڑوسی نہیں. وہ عورت جو اپنے پھولوں کو سینے سے لگا کے ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر لگا کے آئی اور پٹی پہ کھڑی ہو گئی اور دوڑتی ہوئی ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی، اس کے پھول جیسے بچوں کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے اپنے وجود کا ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا کوئی پڑوسی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں. ہم کس مرض کی دعا، کون سے دین کے ماننے والے؟ کیسا معاشرہ، اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم کہ
انسان ایک دوسرے سے بے خبر رہے. آج پڑوسی پڑوسی کو نہیں پہچان رہا، ہمسایہ ہمسائے کو نہیں جان رہا، خبر ہی کوئی نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ مقولہ جو ہم کہتے ہیں بلی کو خواب میں چھیچڑے، وہ بلی کو خواب میں چھیچڑے تو آتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو ہمیں بھی ڈالر ہی نظر آتے ہیں، پیسے ہی نظر آتے، سب کچھ پیسہ بن گیا. وہ کراچی سے جو پروگرام کرتے ہیں انیک صاحب، اللہ تعالیٰ اس کے پروگرام میں برکت ہی نہیں پروگرام، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آج کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیسا خدا کیسا رسول، کفریہ جملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کیسا خدا کیسا رسول، پیسہ خدا پیسہ رسول. انہوں نے کہا کہ آج لوگوں کا پیسہ خدا بن گیا ہے، پیسہ رسول بن گیا ہے. اسی وجہ سے تو یہ لاشیں گرتی ہیں. تو میں کہوں گا کہ لہو لہان ظلم سے آج کا مزدور ہے، آدمی کے ہاتھوں سے آدمی مجبور ہے، آدمی کے ہاتھوں سے آدمی مجبور ہے. اور کھاتے پیتے لوگوں کے لیے وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ بڑا منصب ہو تو دل بڑا ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہاں انسانوں کو پتھر کی طرح ٹھکراتے ہیں کتنے چھوٹے دل ان کے جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں. انبار ہیں کھانے کے رزق کے، مگر اسی محلے کے اندر غریب کس طرح مر رہا ہے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور جو کرنٹ حالات آپ کے سامنے ہیں ان کے لیے میں کیا کہوں؟ میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے سننے سے کیا ہوگا؟ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو کسی نے کہا نا کہ نہ اب مسکرانے کو جی چاہتا ہے نہ آنسو بہانے کو جی چاہتا. اپنے گھر کو ہم اپنے ہاتھ سے جلا رہے ہیں، اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. اجڑ جائے گا یہ گھر، اللہ کرے آباد رہے، اللہ کرے آباد رہے. کب سے یہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ؟ کب سے؟ ختم ہوتا ہی نہیں. کوہرام تیرے شہر میں آدمیت ہو گئی نیلام تیرے شہر میں. ختم ہوتا ہی نہیں. کوہرام تیرے شہر میں آدمیت ہو گئی نیلام تیرے شہر میں. ڈس رہا ہے بے تکلف آدمی کو آدمی. کون سا نافذ ہے اب اسلام تیرے شہر میں؟ کون سا نافذ ہے اب اسلام تیرے شہر میں؟ جو میرے اور آپ کے باپ دادے اور پردادے جو نعرہ لگا، کون سا اسلام تھا؟ یہ والا اسلام تھا. اگر اسی اسلام کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو رزلٹ اور نتیجہ یہی رہے گا. لہٰذا اس خوبصورت نظام کی طرف آئیں کہ جس خوبصورت نظام میں حضرت علی سائل کو کچھ دے کے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے. صحابہ نے فرمایا رونے کا یہ وقت نہیں، آپ نے نیکی کی ہے، اور نیکی پر تو مسکرانا چاہیے. فرمایا نیکی پر نہیں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرا حق بنتا تھا کہ اس کے دروازے پر جا کے اس کی ضرورت پوری کروں، اس کی حاجت پوری کروں. مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں جا نہیں سکا. وہ گھر سے چل کے میرے دروازے پہ آیا. اس نے جو ذلت برداشت کی، قیامت کے دن میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ یہ نظام ہے اسلام کا، یہ نظام ہے دین کا. جب تک لوگ اس کی طرف نہیں پلٹیں گے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہیں گے. گولی بھی ان کی ہوگی، سینے بھی ان کے ہوں گے، ہاتھ بھی ان کے ہوں گے، گریبان بھی ان کے ہوں گے. مارنے والے بھی یہ ہوں گے، مرنے والے بھی یہی ہوں گے. بہتر یہی ہے کہ ہم اس خوبصورت نظام کی طرف پلٹ کر آ جائیں. اللہ تعالیٰ اس نظام کے ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.